السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استقبال ہے تفسیر نور میں آپ کا۔ آج سورہ نساء کی 166 نمبر آیت ملاحظہ فرمائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا۔ کفار مانے یا نہ مانے، لیکن خدا نے جو کچھ آپ پر نازل کیا ہے وہ خود اس کی گواہی دیتا ہے کہ اس نے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور ملائکہ بھی گواہی دیتے ہیں، اور خدا خود بھی شہادت کے لیے، گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ جو کچھ خداوند عالم نے نازل کیا ہے وہ سب کچھ پیغمبر پر جو کچھ نازل کیا ہے۔ عظیم نکتہ اس آیہ مبارکہ میں پوشیدہ ہے۔ بہت بلند معرفت میں ڈوبے ہوئے سمندر میں غوطہ لگانے والوں کے لیے یہ جو قرآنی سمندر ہے، جو معارف قرآن کی صورت میں نبی کریم جیسے امی مکی مدنی شخص کی زبان سے جو قرآن کی صورت میں خداوند عالم کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، ایسے علاقے میں نازل کیا گیا ہے کہ جو سب کچھ شرک و بت پرستی میں ڈوبا ہوا تھا، جہاں دشمنیاں ہی دشمنیاں تھیں، وہاں پر اس معرفت کے دریا نے ایسی تبدیلی کی کہ لوگ تبدیل ہو گئے، لوگ بدل گئے۔ ایسا انقلاب آیا کہ لوگ تفرقہ اور جدائی اور آپسی لڑائیوں کو چھوڑ کر وحدت و اتحاد کی طرف آ گئے، لوگ کنجوسیوں کو چھوڑ کر ایثار اور فداکاری کی طرف آ گئے، لوگوں نے شرک اور بت پرستی کو چھوڑ کر توحید اور خدا پرستی کو قبول کر لیا، لوگوں نے جہالت چھوڑ کر علم کو قبول کر لیا، اور لوگ جو کفر و ضلالت و گمراہیوں کی کھائی میں گر رہے تھے وہاں سے نکل کر سب کے سب علم و اخلاق و کردار کی بلندیوں اور معراج پر پہنچ گئے۔ یہ جو پورا معاشرہ بکھرا ہوا تھا، یہ ایک گلدستے کی طرح امت اسلامی کی صورت میں، امت مسلمہ کی صورت میں وجود میں آ گیا، سامنے آ گیا۔ ان سب کے لیے خدا کی گواہی کافی ہے کہ خداوند عالم نے کیا بلند و برتر اعلیٰ معارف کو دین کی تائید کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے نبی کریم کے ذریعے نازل کیا ہے، اور اس پر خود خداوند عالم گواہ ہے۔ جو پیغامات ہیں اس آیت میں، جب بھی ناحق طریقے سے کمزور بنایا جائے تو حق دار طریقے سے، بیجا طریقے سے کمزور بنانے والوں کو بجا اور برحق طریقے سے مضبوط بنانا چاہیے، ان کی تائید کرنا چاہیے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ، خدا گواہی دے رہا ہے۔ یقیناً دوسرا پیغام، انبیاء کرام بھی جو کہ برحق طریقے سے خداوند عالم کی طرف دعوت دے رہے ہیں، انہیں بھی اللہ کی مدد کی ضرورت ہے خداوند عالم کی جانب سے، یعنی ہر مبلغ دین جو بھی تبلیغ دین کر رہا ہے اسے خدا کی مدد کی ضرورت ہے۔ لیکن اللہ یشہد، خدا گواہی دے رہا ہے۔ تیسرا پیغام یہی ہے کہ مبلغ دین جتنے بھی ہیں ان کی آخری امید تبلیغ میں سب سے بڑھ کر خدا سے ہونی چاہیے، پروردگار عالم سے امید رکھنا چاہیے، اور بس۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ تمام امیدوں میں سب سے بڑی امید اگر کوئی ہے تو خدا کی ہے، وہی سب پر گواہ ہے۔ لیکن اللہ یشہد۔ چوتھا پیغام، وحی علم الہی، یعنی جو وحی کا سر چشمہ ہے وہ علم الہی ہے۔ پروردگار عالم کے لا محدود علم سے وحی نازل ہوتی ہے۔ انزلہ بعلمہ، خدا نے نازل کیا اپنے علم سے۔ اس لیے جو کچھ بھی آج سائنس کی ترقیاں سامنے آ رہی ہیں، جتنی بھی سائنس ترقی کر رہی ہے، جو بھی کشف ہو رہا ہے، جو کچھ سامنے آ رہا ہے،
اس سے اور زیادہ قرآن کے معارف کھل کر سامنے آ رہے ہیں، قرآن مجید کی اور زیادہ تصدیق ہو رہی ہے، خود قرآن کے جو تعلیمات ہیں اس سے پردے کھل کر سامنے آ رہے ہیں، پردے ہٹ رہے ہیں۔ پانچواں پیغام، اگر زمین کے کسی بھی حصے میں کہیں پر بھی کوئی گناہگار، لغزشکار، کوئی ضدی، کوئی بہانے باز، کوئی بہانے لاتا ہے تو یہ جان لے کہ تمام عالم ہستی پر فرشتے شاہد و ناظر ہیں، سب گواہی دینے والے ہیں۔ اللہ کے رسول کی باتوں کو کہیں بھی نہ مانا جائے، لیکن خدا نے ایسا انتظام کیا ہے کہ فرشتے اللہ کے رسول کی رسالت اور نبوت اور حقانیت پر گواہی دینے کے لیے موجود ہیں۔ کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ بھی گواہی دینے والا ہے، فرشتے بھی گواہی دینے والے ہیں۔ والملائکۃ یشہدون۔ انسان کو اپنی زندگی میں یہ سوچ کر قدم بڑھانا چاہیے کہ ہمارے تمام اعمال پر اللہ بھی حاضر و ناظر ہے اور فرشتے بھی حاضر و ناظر ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے کسی بھی غلط راستے پر قدم رکھا تو خدا دیکھ رہا ہے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر ہمیشہ گامزن رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔